السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا شَاءَ۔ وقال الله تبارك وتعالى: إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں جس ٹاپک پر، جس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ٹاپک، وہ موضوع ہے میت کو ثواب کیسے پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جب کوئی مسلمان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد وہ کیا اسباب ہیں جن کے ذریعے اس مردے کو ثواب پہنچتا ہے۔ آئیے ہم اس تعلق سے قرآن کی ایک دو آیتوں کو رکھتے ہیں اور کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں، آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے: وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا شَاءَ۔ اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کمایا، جس کی اس نے کوشش کی۔ دیکھیے سورہ نظم آیت نمبر 39 پر پتہ چلا کہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے اپنی زندگی میں، دنیا کے اندر کوشش کر کے کمائی ہے۔ اب اس نے کیا کیا دنیا کے اندر کمائی ہے، وہ ہم تفصیلات انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے بتلائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ ہم لکھتے جاتے ہیں، یعنی فرشتوں کے ذریعے لکھواتے جاتے ہیں وہ اعمال جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑے جاتے ہیں۔ دیکھیے سورہ یاسین آیت نمبر 12 میں تو پتہ چلا کہ ہر انسان کے وہ اعمال اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے لکھتے جاتے ہیں جو وہ دنیا کے اندر کرتا ہے، چاہے وہ زبان کے ذریعے کرے، چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے کرے، چاہے وہ چل کر کے پیر کے ذریعے کرے، چاہے وہ کانوں سے سن کر کے کرے، چاہے وہ آنکھوں سے دیکھ کر کے کرے۔ تو ہر اعمال بندوں کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں اپنے ڈائری کے اندر۔ اسی طرح سے
جو وہ دنیا کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کو بھی وہ نوٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ اچھے کام چھوڑ کر گئے ہوں، چاہے وہ برے کام جاری کر کے گئے ہوں، وہ تمام کام فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی پاکیزہ خوراک اس کی اپنی کمائی کی ہے، اور اس کا بیٹا بھی اس کی کمائی ہے۔ دیکھیے سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 3528 اور سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 1358۔ اسی طرح سے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 2137 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں صحیح سند سے۔ تو پتہ چلا کہ انسان دنیا کے اندر جو محنت مزدوری کر کے کماتا ہے یا حرام طریقے سے کماتا ہے وہ اس کی کمائی ہے، اس میں پاکیزہ کمائی بھی ہے، حلال طریقے سے اگر کمایا ہے تو وہ پاکیزہ کمائی ہے، اور حرام طریقے سے اگر کمایا ہے کوشش کر کے تو وہ ناپاک کمائی ہے۔ اسی طرح سے اس کا بیٹا بھی اس کی کمائی کا ہے۔ اب وہ بیٹا کو چاہے تو وہ نیک بنائے، چاہے تو وہ بدبخت بنائے۔ اگر اس نے دین اسلام کی تعلیم دی ہے تو پھر نیک اور صالح اولاد ہے، اور اگر وہ صرف دنیا کی تعلیم دی ہے تو وہ نیک اولاد، صالح اولاد نہیں ہے۔ تو ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے دنیا کے اندر اپنی زندگی میں کمایا ہوگا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اس شخص کے بارے میں جو دنیا سے چلا گیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثین الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے، یعنی 3 اعمال کا اجر و ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، وہ بند نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ سب عمل کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، یعنی ایسا صدقہ اس نے کیا ہو یا اس کی طرف سے کسی نے کیا ہو جو ہمیشہ جاری رہنے والا ہو، تو اس کا ثواب مرنے والے کو ملتا رہتا ہے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے تاریخ الکبیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 332 میں ہے کہ اگر کسی بندے نے پانی کا نل لگوا دیا یا کنواں کھودوا دیا اور اس میں سے انسان ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، درند ہوں، وہ اس پانی کو پیتے ہیں، اس پانی کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کا بھی اجر و ثواب اس نل لگوانے والے کو، اس کنویں کے کھودوانے والے کو ملتا رہے گا جب تک انسان، چرند، پرند، درند اس کو پیتے رہیں گے، استعمال کرتے رہیں گے۔ تو یہ ہے صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ کر کے چلا گیا دنیا سے جو ہمیشہ جاری رہنے والا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 2 ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یعنی کسی کو قرآن حدیث کا علم دے کر مرا ہو تو وہ علم سے جب تک فائدہ اٹھاتا رہے گا اس کا ثواب مرنے والے کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے نمبر 3 نیک صالح بیٹا
جو اس کے لیے دعا کرے، اس کے لیے استغفار کرے، تو اس مرنے والے کو بھی اس کے دعا کا، اس کے استغفار کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1631 اور 4223 اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 241 میں۔ اسی طرح سے بیٹا اگر دعا کرتا ہے، اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے جنت کے اندر، وہ ایمان پر اگر مرا ہے تو جنت کے اندر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجل لترفع درجته فی الجنت فیقول ان هذا فیقال باستغفار ولدک لک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا، پھر وہ کہتا ہے میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا، یعنی حالانکہ ہمیں یہاں پر تو کوئی عمل کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس آدمی کو جواب دیا جائے گا تیرے لیے تیری اولاد کی دعا و استغفار کرنے کی وجہ سے تیرے یہاں درجات بلند کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3660 ہے، سنن دارمی کے اندر حدیث نمبر 3507 ہے، مسند احمد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 363 509 وغیرہ میں حسن سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ اور اس کے اندر ایک راوی پہ تھوڑا کلام ہے، لیکن جمہور محدثین کے نزدیک عاصم راوی حسن الحدیث ہیں، لہذا اس کی سند جو ہے حسن ہے۔ اسی طرح سے مسند بزار میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 209 پر دیکھ سکتے ہیں، صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 2573 میں دیکھ سکتے ہیں، مستدرک الحاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 178 میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی مسلمان نیک صالح اولاد چھوڑ کر گیا ہے دنیا سے، اور وہ اولاد اپنے والد کے حق میں دعائیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہے، تو اس کی اس دعا کی وجہ سے جنت کے اندر اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اور وہ شخص پوچھتا ہے کہ ہمیں تو کوئی موقع ہی نہیں مل رہا ہے یہاں پر نیک اعمال کرنے کا، پھر ہمارے درجات کو کیسے بلند کیے جا رہے ہیں؟ تو بتلایا جاتا ہے کہ جو تو نے دنیا کے اندر اولاد چھوڑ کر آئی ہے، وہ اولاد تیرے لیے دعا اور استغفار کر رہی ہے، لہذا اس کی دعا اور استغفار کرنے کی وجہ سے تیرے درجات جو ہے بلند کیے جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اپنے اولاد کو نیک بنائیں، صالح بنائیں، تاکہ مرنے کے بعد آپ کے حق میں وہ دعائیں کرے، وہ استغفار کرے، تاکہ آپ کے درجات جنت کے اندر بلند ہوں۔ آج دیکھ لیجئے اکثر و بیشتر مسلمان ایسے ہیں کہ وہ خود تو نماز نہیں پڑھتے، اپنی اولاد کو بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتے، تو ان کے مرنے کے بعد وہ کیسے توبہ اور استغفار کریں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اولاد کو نیک بنائیں، صالح بنائیں، تاکہ مرنے کے بعد آپ کے لیے وہ اولاد دعا کرے، استغفار کرے۔ اسی طرح سے اولاد اپنے والدین جو مر چکے ہیں ان کی طرف سے صدقہ کرے تو اس کا ثواب ملے گا۔ یعنی اولاد اگر اپنے والدین کے طرف سے جو مر چکے ہیں، اگر اس نیت سے صدقہ اور خیرات کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمارے والدین کے درجات کو بلند کرے، ان کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے، تو اس کے صدقہ اور خیرات کرنے کی وجہ سے ان کو ثواب ملتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1004 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی پھلدار باغ ہے، اگر اس کو صدقہ کر دیا تو وہ بھی جائز ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2756 ہے۔ یعنی پھل فروٹ کا باغ ہے، اس کو اگر کسی نے صدقہ کر دیا اپنے والدین کی طرف سے تو اس کا بھی اجر و ثواب اسے ملے گا۔ اسی طرح سے
میت مال و دولت چھوڑا ہے تو اس کی مال و دولت چھوڑی ہوئی اگر اولاد صدقہ اور خیرات کر دیتی ہے تو اس کا بھی اجر و ثواب اس میت کو ملتی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1630 ہے اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 2883 ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی مسلمان دنیا کے اندر مال و دولت چھوڑ کر مرا ہے اور اس کی اولاد اس کی مال و دولت میں سے غریب غربا میں صدقہ اور خیرات کر دیتی ہے تو اس کے اس صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے ان کو اجر و ثواب ملتا ہے اور ان کی گناہوں کا کفارہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے 7 اعمال کا اجر بھی مردے کو پہنچتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 اعمال ایسے ہیں جن کا اجر بندے کے لیے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے جبکہ وہ قبر میں ہوتا ہے۔ نمبر 1، جس نے علم سکھایا، یعنی کسی کو دین کا علم سکھا کر کے مرا ہے تو جب تک وہ اس علم سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، لوگوں کو پھیلاتا رہے گا، اس علم کے سکھانے کی وجہ سے اس مردے کو قبر میں بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے نمبر 2، اگر وہ مردہ انسان کہیں نہر کھودی ہے یا کنواں کھودوایا ہے تو اس نہر کھودنے کی وجہ سے، اس کنواں کھودوانے کی وجہ سے بھی جب تک چرند پرند درند انسان اس پانی سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 3، درخت لگائی ہے، اگر کہیں درخت لگا دیا ہے، اس کے سائے میں رہ کر انسان یا اس درخت کے پتوں کو کھا کر کے چرند پرند اگر اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی اس میت کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 4، مسجد بنوائی ہے، اگر وہ مرنے والا مسجد بنوا کر کے دنیا سے چلا گیا ہے تو جب تک وہ مسجد قائم ہے، جب تک اس کے اندر لوگ عبادتیں کرتے رہیں گے تب تک اس مسجد بنانے کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 5، قرآن وقف کیا ہے، قرآن کا جو مصحف ہے وہ لوگوں میں بانٹ دیا ہے، جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے اس کی وجہ سے اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے نمبر 6، اس نے نیک اولاد چھوڑی ہے، جب تک وہ اولاد اس کے حق میں دعائیں کرتی رہے گی، نیک کام کرتی رہے گی تب تک اس کے نام اعمال میں اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 7، جو اس کی موت کے بعد اس کے لیے استغفار کرے، یعنی مرنے کے بعد کوئی بھی، یہ تو اولاد کو ترغیب دی جا رہی ہے خاص طور سے کہ اولاد اگر دنیا کے اندر چھوڑا ہے وہ اس کے لیے توبہ استغفار کرے، دعا کرے تو اس کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو اجر ثواب ملتا ہے۔ لیکن عام طور پر اگر کوئی کسی کے لیے توبہ استغفار کرتا ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ دیکھیے صحیح جامع صغیر کے اندر حدیث نمبر 3602 اور صحیح ترغیب کے اندر، صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 73 اور 65، اسی طرح سے مسند بجار میں حدیث نمبر 7289 اور اسی طرح سے ایک ضعیف حدیث بھی ہے سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 242 اور المسکات کے اندر حدیث نمبر 254 میں اور صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 2490 میں، جو کہ سند کے اعتبار سے وہ ضعیف ہے، لیکن یہ حدیث حسن ہے کہ 7 ایسے اعمال اگر کسی انسان نے دنیا کے اندر کر کے گیا ہے تو ان 7 اعمال کی وجہ سے اس کو اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی قبر میں ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلمین یغرسو غرسن او یزرعو زرعا فیقول منہ طیرا او انسان
او بہیمتن الا کان لہ بہ صدقۃ، جو مسلمان کوئی پودا لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے، اس سے پرندے یا انسان یا جانور جو کچھ کھائیں گے اس کی وجہ سے اسے صدقہ کا ثواب ملے گا۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2320 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1553، 1552 اور 3973، 3968، 3969، 3970۔ تو پتا چلا کہ جو مسلمان دنیا کے اندر کوئی درخت لگا کر کے مرا ہے، کوئی پودا لگا کر کے مرا ہے، یا کھیتی اگا کر کے گیا ہے اور اس کھیتی میں سے انسان یا جانور جو بھی چرند پرند کھاتے ہیں اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو اسے مرنے والے کو اس کو جو ہے صدقہ کا ثواب ملے گا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، ایسی چیزوں کو لوگ چھوڑ کر کے اور ایسے چیز پر عمل کرتے ہیں جس کا دین میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں وہ آگے بیان کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں خیر کے کسی کام کو رواج ڈالا، یعنی خیر کے کام کو ایجاد کیا، یعنی اچھی سنت جاری کی، اسلام ہی میں سے کسی طریقے کو اس نے ایجاد کیا جو کہ سنت مر چکی تھی، اس کو زندہ کر دیا، اس کو اپنی اس نیکی کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کے عمل کا بھی ثواب اس کو ملے گا، بغیر اسے عمل کرنے والوں کے سبب میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں کسی غلط کام کو جاری کیا، کسی برے کام کو، کسی بدترین کام کو جاری کیا، تو اس کام کو جاری کرنے کی وجہ سے اس کو سزا دی جائے گی، اور جو لوگ اس برے کام کو کریں گے ان سب کا گناہ بھی اسی کے اوپر ڈالا جائے گا۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1017، 2351 اور 6800 اور 1893 میں۔ تو پتا چلا کہ اگر کوئی مسلمان دنیا کے اندر کسی سنت کو زندہ کر کے گیا ہے اور لوگ اس سنت پر عمل کر رہے ہوں، تو اس کا اجر و ثواب اس سنت کے جاری کرنے والے کو ملے گا، اگر دنیا سے چلا بھی گیا ہے تو۔ اور اسی طرح سے جو لوگ دنیا کے اندر کوئی بدترین کام جاری کر کے گئے ہیں تو اس بدترین کام کو جاری کرنے کی وجہ سے انہیں سزا دی جائے گی، اور جو لوگ عمل کریں گے اس بدترین کام پر، اس برے کام پر، تو ان کا گناہ بھی اس کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، مرنے کے بعد یہی کام کرنے ہیں جو میت کو نفع دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کام لوگ کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد میت کے طرف سے کیا کرتے ہیں، کچھ مولوی ایسے ہیں جو اپنے ایمان کو بیچ چکے ہیں، وہ ناحق طور پر لوگوں کے پیسوں کو کھاتے ہیں، اور نئی نئی چیزیں جو اسلام میں نہیں ہوتی ہے اس کو وہ ایجاد کرتے ہیں، اس پر لوگوں کو عمل کرنے کے لیے ابھارتے ہیں۔ جیسا کہ کوئی جب مر جاتا ہے تو کہیں کہیں علاقے میں دیکھا گیا ہے کہ کھجور کی گٹھلی رکھے ہوئے ہیں بوریاں بھر بھر کے، وہ لا کر کے اور لوگوں کو بلا کر کے ان کے سامنے اتنا اتنا رکھ کر کے اور کہتے ہیں کہ اس پر ذکر کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس طرح سے ذکر و اذکار کرواتے ہیں تاکہ اس کا اجر و ثواب میت کو پہنچے۔ یہ بھی دین کے اندر نئی چیز ہے، بدعت ہے، یہ اس کو کرنے سے بچیں۔ اسی طرح سے میت اگر دنیا کے اندر نمازیں چھوڑی ہوئی تھی، نمازوں کو ادا نہیں کرتا تھا اور وہ مر گیا، تو کچھ ایسے مولوی ہیں 2 نمبر جو کہتے ہیں کہ میت نے فرض نمازیں کتنی پڑھی تھی، سنتیں کتنی پڑھی تھی، نوافلیں کتنی پڑھی تھی اور کتنی چھوڑی تھی، تو وہ گنتی کر کے بتاؤ، اور ہر نماز کے بدلے 2 روپیہ یا اس طرح سے 5 روپیہ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ تمام نمازوں کو اکٹھا کر کے اور اتنا پیسہ نکالا جائے تاکہ اس کی مغفرت ہو سکے میت کی۔ تو اس طرح سے 2 نمبر مولوی طریقہ بتلاتے ہیں، جو کہ یہ بھی غلط کام ہے۔
اسی طرح سے مرنے کے بعد لوگ 10واں مناتے ہیں، 20واں مناتے ہیں، برسی مناتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، اور گاؤں کے لوگوں کو، محلے کے لوگوں کو بلا کر کے کھانا کھلاتے ہیں 10ویں دن یا 40ویں دن. یہ بھی اسلام کے اندر نہیں ہے اس کا کوئی ثبوت، لہذا ایسے کام کرنے سے بھی بچیں. اور اسی طرح سے میت کے نام پر فاتحہ دلانا. ہر جمعرات کے دن کہتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں. ایک بات یاد رکھیے، جو شخص یہ کہتا ہے کہ روحیں آتی ہیں وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ یہ تو ایک برزخ ہے، دنیا اور برزخی زندگی کے بیچ میں ایک آڑ ہے، ایک بیریئر ہے. نہ ادھر والے ادھر آ سکتے ہیں، نہ ادھر والے ادھر کے بارے میں جان سکتے ہیں. تو کوئی روح دنیا کے اندر نہیں آ سکتی. اگر نیک ہے تو وہ جنت میں ہے، اگر بری ہے تو اس کو فرشتے سزا دیتے ہیں قیامت تک اس قبر کے اندر. لہذا یہ کہنا کہ جمعرات کے دن روحیں آتی ہیں یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، ایسا عقیدہ نہ رکھیں. اسی طرح سے کل کرنا، تیجا کرنا، چہلم کرنا، یہ سب اسلام کے اندر یہ نئی چیز ہے، یہ بدعت ہے، اس کو کرنے سے بچیں. اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں قرآن خوانی کرواتے ہیں، کہتے ہیں کہ مدرسے سے بچوں کو لا کر کے اور قرآن بخشواتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر کے اس مردے کو بخشا جائے گا تو اس کی بخشش ہوگی. یہ بھی اسلام کے اندر نئی چیز ہے، اس کو کرنے سے بچیں. اگر قرآن خوانی کرنا اسلام میں جائز ہوتا اور یہ دین ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے قرآن خوانی کراتے، خود قرآن پڑھتے یا صحابہ کو بلا کر کے قرآن پڑھواتے اور پھر ان کو بخشتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے قرآن خوانی نہیں کی. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی زندگی میں فوت ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن خوانی نہیں کی، قرآن نہیں پڑھوائی. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے فوت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بچپن میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان بیٹوں کی طرف سے قرآن خوانی نہیں کی. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں نوجوان فوت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے قرآن خوانی نہیں کی. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا آپ کی زندگی میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن خوانی نہیں کی. اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن خوانی نہیں کی. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اس طرح سے بے شمار دلیلیں ہیں کہ کسی صحابی نے اپنی کسی مرنے والے پر قرآن خوانی نہیں کی ہے، نہ اس طرح سے ایسے کام کیے ہیں دین کے نام پر 40واں 20واں اور اس طرح سے برسی ارسی، یہ سب کسی صحابی نے نہیں کیے ہیں، لہذا ہمیں نہیں کرنی چاہیے. پتہ چلا کہ یہ سب کام دین کے اندر بدعت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نیا کام دین میں بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2005-867، سنن نسائی میں حدیث نمبر 1579 اور سنن دارمی میں حدیث نمبر 212، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 45 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین میں نیا کام نکالا جو دین اسلام میں نہیں ہے وہ کام مردود ہے، رد ہے. دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2697 پر اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 4493 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، ہمارا عمل نہیں، وہ رد ہے، وہ مردود ہے.
देखिए सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1718 और 4492 पर। इसी तरह से सरह सुन्ना लिल बगवी हदीस नंबर 103, अल मिशकात के अंदर हदीस नंबर 140, सुनन नबी दाऊद में हदीस नंबर 4606 और सुनन इब्ने माजा में हदीस नंबर 14 वगैरह में। तो पता चला कि दीन इस्लाम के अंदर जो भी आदमी इजाद करता है जो दीन इस्लाम में से नहीं है वो बिदात है, वो बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों। लिहाजा अपने मैयत के तरफ से वही काम करें जिसका हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, उसके अलावा अपनी तरफ से और 2 नंबर मौलवियों के कहने के मुताबिक काम न करें, वरना उस मैयत को अजर सवाब की बजाय गुनाह होगा। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, मरने के बाद औरतें और इसी तरह से घर के लोग मैयत पर मातम करते हैं और इस तरह से रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जिसकी बिना पर मैयत को गुनाह होता है, मैयत को अजाब दिया जाता है कब्र के अंदर। तो इस ताल्लुक से मैयत के ऊपर आंसू न बहाएं, आंख से आंसू जारी हो खुद ब खुद, ये जायज और दुरुस्त है, लेकिन जबान से कह करके और बालों को नोचना, गिरेबान चाक करना, कपड़े फाड़ना, इस तरह से ये मैयत को अजाब होता है इस वजह से। लिहाजा ये सब करने से बचें और मैयत के हक में दुआएं करें, इस्तगफार करें। इसके अलावा मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, कोई ऐसा काम न करें जिसकी वजह से मैयत को गुनाह हो, अजाब हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।